خود پہ بچھونا ہوتا تو کتنا بے مثل میرا جاگنا سونا ہوتا، کتنا بے مثل میرا جاگنا سونا ہوتا۔ اور رب بناتا مجھے بچوں کی خوشی کا سامان، رب بناتا مجھے بچوں کی خوشی کا سامان، تم میں بھی حسنین کے ہاتھوں کا کھلونا ہوتا، میں بھی حسنین کے ہاتھوں کا کھلونا ہوتا۔ میرے سجدوں کی جگہ ہوتی ریاض الجنہ، میرے سجدوں کی جگہ ہوتی ریاض الجنہ، میں تو جیتے جی ہی جنت کا نمونہ ہوتا، میں تو جیتے جی ہی جنت کا نمونہ ہوتا۔ شاہ صاحب توجہ سے شعر سنیے کہ کاش پتھر میں وہ ہوتا جو اٹھاتے آقا، کاش پتھر میں وہ ہوتا جو اٹھاتے آقا، میں بھی دربار محمد کا ہی کونا ہوتا، میں بھی دربار محمد۔ اللہ ذیشان بھائی خوش رہیں بھائی، بہت اچھا۔ اچھا جناب، سوالات کا سلسلہ بھی جاری ہے اور بات آج ہم جھوٹ پہ کر رہے ہیں، تسلی سے اس پہ تو بات کرنے والا اس سبجیکٹ ہے، لیکن بہرحال کوشش کریں گے کہ جو مختصر جو ٹائم ہے ہمارے پاس اس میں ذرا ڈسکس کر لیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ذرا گیلانی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی اور وہ روحانی ہم سیڑھیاں چڑھ رہے تھے اور ساتھ میں وہ جو اور آپ ہینڈلز ڈھونڈ رہے تھے، ہینڈلز میں مگر ہم انسان ہیں نا، انسان میرے خیال سے نیگیٹو کی طرف پہلے جاتا ہے، یہ بھی چیز ہے۔ بات یہ ہے ایاز بھائی، یہ روحانی سیڑھیاں ٹوٹل 30 ہیں۔ اچھا 30 ہیں یا 29 ہیں، جو 30 یا 29 رمضان ہے، چاند پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب یہ آپ نے چڑھنی ہے، صحیح ٹھیک ہے۔ اب یہ چڑھنے کے لیے آپ کو جوانی واپس لانی پڑے گی۔ اگر آپ بوڑھے ہیں، دونوں طرف سے پکڑ کے چڑھنے کے عادی ہیں، یا ایک طرف سے پکڑ کر چڑھنے کی 10ویں سیڑھی کے بعد تو سہارا میں بات عرض کروں گا، روحانی جوانی، میں وہی عرض کرنے لگا ہوں، میں وہی عرض کرنے لگا ہوں۔ 10 سیڑھی چڑھنے کے بعد تو آپ کو چاہیے ہوتا ہے۔ روزے کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو روحانیت میں جوبن عطا کرتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اب جب روحانیت میں جوبن آ جاتا ہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ایک حالہ نور ہوتا ہے، اس تناظر میں پھر آپ کو کسی چیز کو چھونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ جان بوجھ کر چھوتے ہیں تو پھر اس میں سے جس بات پر ہم بحث کریں جھوٹ، اس کو چھوتے ہی وہ کیا ہوتا ہے، ہم بالکل واپس نیچے آ جاتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے میں نے اور آپ نے روزہ رکھا تھا وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ روزے دار شکایت کرتا ہے کہ یار مجھے سجدے میں وہ مزہ نہیں آتا جو ایک روزے دار کو سجدے میں مزہ آنا چاہیے۔ حضور سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے سجدہ کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جب سجدہ کرتا ہوں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب کا دیدار سجدے میں نہ کر لوں۔ اصل میں روزے کا مقصد بنیادی یہی ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی تفسیر جیلانی کے اندر اس بات کو لکھا کہ روزے کا مقصد یہی ہے کہ جب ہم
یہ 30 روحانی سیڑھیاں چڑھ جائیں یا 29 روحانی سیڑھیاں چڑھ جائیں، اس دوران ہم جو سجدے کریں ہمیں سجدوں کی لذتیں محسوس ہوں، اس دوران ہم جو تلاوت قرآن کریں ہمیں تلاوت قرآن کا سرور اور لطف محسوس ہو، اس دوران ہم جو زکوٰۃ، خیرات، صدقات واجبہ یا نافلہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کریں ان کی چاشنی ہمیں ملے۔ لیکن یہ ساری چیزیں چھن جاتی ہیں، اہل نظر نے دیکھ کر اس بات کا فیصلہ کہ یہ ساری چیزیں چھن جاتی ہیں جب روزے میں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جھوٹ روزے کے لیے صرف قاتل نہیں بلکہ زہر قاتل ہے، اور ایسا زہر ہے کہ جس کو کھانے میں مزہ بھی آتا ہے، اور کھانے کے بعد جس کو آپ سویٹ پوائزن کہتے ہیں، تو وہ اس کو کھاتے ہی یا پیتے ہی وہ اترتے ہوئے تو آپ کو بڑا سرور دیتا ہے، لیکن جب اتر جاتا ہے تو وہ بالکل آپ کی روزے کی دنیا کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ روزے کے مقصد اصلی کو پا نہیں سکتے۔ روزہ تو روزہ آپ کی شخصیت کو بھی ڈیمیج کرتا ہے۔ ڈیفینیٹلی لوگ آپ کا بھروسہ کھونے لگ جائے۔ اور ابھی آپ جو بات کر رہے تھے نا، یہ وہی بات ہے کہ جب آپ 5 وقت کی نماز جو ہم پر فرض کی گئی ہے، جو ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، جب آپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں نا ایاز، اور آپ کی ایک نماز بھی چھوٹ جائے تو عجیب آپ کو گھبراہٹ سی ہونے لگ جاتی ہے، آپ کہتے ہو کہ نہیں مجھے لگتا ہے کچھ کم ہے، کوئی چیز مسنگ ہے، تو آپ اس عبادت سے جڑ جاتے ہو، آپ کا دل اور آپ کی جو سوچ ہے وہ اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ تو جو ابھی آپ فرما رہے تھے نا کہ مزہ آنے لگتا ہے آپ کو، تو نماز میں بھی آپ کو مزہ آتا ہے جب آپ اس کی کنٹینیو پریکٹس کرتے ہیں، لیکن ہم ایسی دنیا داری میں لگتے ہیں۔ جس بندے کو جھوٹ بولنے کی عادت نہ ہو نا، کبھی وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، وہ جھوٹ اگر بولے گا بھی تو صاف محسوس ہو جائے گا کہ ہاں یار، اس کو خود ملامت کرتے ہیں، پلپٹیشن ہونے، دل آپ کا گھبرانے اچھا اب میں ذرا اس طرف آتا ہوں، دوسری سائڈ پہ ذرا میں مفتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آج کل جھوٹ بولنے کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بڑا ہائی ہو گیا ہے، یعنی بندہ اتنے اطمینان سے، اتنا تو میرے خیال سے سچ بھی نہیں بولا جاتا جتنے اعتماد سے بندہ جھوٹ بولتا ہے، یہ کیسے اور اس عادت کو کیسے کم کریں، اس حوالے سے کچھ؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ بھی اتنی ڈھٹائی کے ساتھ بولا جائے تو ایک وقت آتا ہے کہ سچ لگنے لگ جاتا ہے۔ بالکل بالکل، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ ٹپا پڑ جاتا ہے، سیاہ ڈاٹ جسے آپ کہیں گے، بلیک ڈاٹ۔ پھر وہ جب بار بار گناہ کرتا ہے تو وہ ڈاٹ، وہ ٹپے، وہ نقطے پڑتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے نا، تو گناہوں کی جو مذمومیت ہے یا گناہوں کی جو نحوست ہے وہ پھر اثر نہیں کرتی، پھر انسان کا دل اکڑ جاتا ہے، اور اس نحوست کو دور کرنے کا جو بہترین علاج ہے وہ عبادت اور استغفار ہے۔ تو جھوٹ بھی گناہ کبیرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس پر لعنت فرمائی ہے، لہٰذا جب انسان پہلی دفعہ، آپ جب بھی کوئی دیکھیں انسان گناہ کرے، ہم کبھی اس کو فیل کریں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے، ہمارا دل اندر سے، ہمارا ضمیر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ نہیں ایک چیز غلط ہو گئی، لیکن جب ہم اسے دوسری بار کرتے ہیں تو وہ جو ایک اندر سے تاثیر آ رہی تھی، ایک آواز آ رہی تھی، اس میں تھوڑی کمی ہو جاتی ہے، اور پھر جب ہم 2 3 4 5 دفعہ کرتے ہیں تو اب وہ صرف ایک کام نہیں رہ جاتا، وہ عادت میں شمار ہونے لگ جاتا ہے، اور جب وہ عادت بنتا ہے تو گناہ کی جو نحوست یا اس کی گندگی تھی وہ ہمیں محسوس نہیں ہو پاتی۔ تو جھوٹ جب ہم اتنی ڈھٹائی سے ہمارے معاشرے میں بولا جا رہا ہے، اتنی ہٹ دھرمی کے ساتھ بولا جا رہا ہے، تو اب جھوٹ کی وہ قباحت ہمارے درمیان سے ختم ہو گئی، اس لیے آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کانفیڈنس لیول عام ہو گیا ہے، بہت ہائی ہو گیا ہے۔ آپ اگر دکان والے کے پاس جائیں وہ قسم کھا کر جھوٹ بولے گا، وہ کہے گا خدا کی قسم یہ تو 2200 کی تو خرید ہے، میں تو آپ کو اپنا بھائی سمجھ کر دے رہا ہوں، آپ آئیں تاکہ اگلی دفعہ بھی آئیں گے۔ اچھا لینے والے کو بھی پتا، وہ بھی اگلی دفعہ کہتا ہے کہ پھر بھی کوئی گنجائش، ماشاءاللہ آپ کا ایکسپیرینس بہت ہے اس معاملے میں، تو وہ پھر بھی کہتا ہے کہ کوئی گنجائش ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں ایک چیز اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب اس کی قباحت ہمیں محسوس ہی نہیں ہو پاتی۔ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ جیسے رمضان ہے، اللہ کی بارگاہ میں لو لگائی جائے، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کو قائم کیا جائے، عبادات کی جائے، روزے کی اصل حقانیت کو سمجھا جائے، اس رمضان میں علم دین حاصل کر کے کثرت کے ساتھ استغفار کر کے اپنے اس دل کی گندگی کو، اس سیاہی کو دھویا جائے۔ پھر امید ہے، دیکھیں فرد سے معاشرہ بنتا ہے، اگر فرد ٹھیک نہیں ہوگا، دیکھیں مجھے ایک بندہ ایک بات بہت پیاری، میں کیوں اس بات کے اوپر بضد ہوں کہ میں سب کے اوپر اسلام کو نافذ کر دوں، چاہے جائے کہ میں 5 فٹ کی باڈی کے اوپر اسلام کو نافذ کر دوں،
میں نے جب اپنے ساتھ یہ تہیہ کر لیا تو میرے معاشرے کے 2 کروڑ لوگوں نے اگر یہ تہیہ کیا تو پورا کا پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے خود سے کوشش کریں، چاہے جائے کہ ہم دوسروں کے اوپر سب چیزوں کو چھوڑیں رمضان کی روحانی۔ آپ نے معاشرے کی بات کہی تو تربیت کی بات یہاں بڑی خاص ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہم نے آج ایسی ڈسکس کی جس میں ہم نے اس چیز کو یہ کہا کہ یہ آپ کے گھر سے سٹارٹ، ماں کی گود سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ صاحب آپ تربیت کے بارے میں بڑی بات ہمیشہ کرتے ہیں، ہماری اصلاح کرتے ہیں۔ جب ایک باپ اپنے بچے کو کہہ رہا ہوگا کہ باہر میرے دوست کو کہہ دو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کو سکھایا ہی یہ ہے کہ میں ہوں لیکن میں نہیں ہوں۔ کچھ بچے تو جا کے بول دیتے ہیں کہ ابا بول رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، ایسے بھی معصوم ہے نا وہ اس طرح کے۔ تو جب آپ اس کو سکھا ہی رہے ہیں، پھر آپ اس کو ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اماں بھی اسی طرح کی باتیں کر رہی ہیں، تو پھر آپ نے اس ذہن میں جو اس کی شخصیت بنا دی، پھر آپ اس سے انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ میں اس کے جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا۔ ایک عورت آئی، آ کر اپنے بچے کو ساتھ لے کر آئی کہ ذرا اس کو منع کیجئے کہ یہ شہد نہ کھائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں بھی نہیں کہہ رہا، 3 دن بعد آنا۔ وہ 3 دن تک مسلسل آتی رہی۔ 3 دن بعد جب وہ آئی، آ کے اس بچے کو لے کے بیٹھی تو آپ نے فرمایا دیکھو بیٹا شہد مت کھانا، بات ختم ہو گئی۔ آپ نے یہ تو آپ 3 دن پہلے بھی کہہ سکتے تھے نا کہ شہد نہ کھانا۔ تو کہا جب میں اس وقت کہتا تو کیسے کہتا کہ میں نے خود شہد کھایا ہوا۔ اصل میں یہ بنیادی بات ہے کہ جب تک کہ آپ اندر سے سچے نہیں ہوں گے تب تک کہ آپ کی بات کا امپیکٹ نہیں آئے گا۔ مفتی صاحب نے ایک بات بڑی اچھی عرض کی کہ جب پہلی مرتبہ بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ دیکھیے پورا آپ اسلام دیکھ لیجئے، پورا قرآن دیکھ لیجئے، قرآن نے کہیں پر بھی عقل کو ڈسکس نہیں کیا۔ قرآن نے ہمیشہ ڈسکس کیا ہے صرف دل کو، کہ دل ہم نے ان کے پھیر دیے، دلوں پہ مہر لگا دی، دلوں پہ کالے داغ ڈال دیے۔ اچھا اب یہ جو کالے داغ ہیں، یہ تمام چیزیں دراصل ہمارے ضمیر کی آواز کو گھٹنے کے لیے ہیں، لیکن جو ہمارا ذہن ہے یہ اصل میں جھوٹ بولنے کے لیے آمادہ ہے۔ جو روکنے والی چیز ہے وہ دل ہے، جو روکنے والی چیز ہے وہ دل ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے دل کو بنیاد بنایا اور دل پر وہ سیاہ داغ بنتے چلے گئے، بنتے چلے گئے، اور اس کے بعد وہ دل جو ہے وہ دراصل ضمیر کی آواز کو اس نے باندھ دیا۔ اس لیے ہمیشہ دل سے فتوے لینے چاہیے، دماغ سے فتوے نہیں لینے چاہیے۔ فتوے تو عالم دے گا، مفتی دے گا، لیکن یہ کہ اپنی رائے جو ہے وہ دل سے لینی چاہیے۔ اپنے لیے تو انسان بھلا برائی کا فتویٰ اپنے دل سے لے سکتے ہیں نا، آپ کا دل بہتر فیصلے کرتا ہے۔ میں آغا صاحب سے پوچھنا چاہوں کبھی آپ نے بھی ایسا کوئی ہوا اب تھکے ہوئے ہوں یا بول دو آج ذرا رش زیادہ آج مت آئے، فون پہ ہوتا ہے نا کلائنٹ بول رہے ہوتے ہیں، کبھی ایسا کچھ؟ دیکھیں یہ تو پریکٹس کا حصہ ہے، بعض اوقات یقیناً میں انکار نہیں کرتا کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ عمومی طور پر اس سے اجتناب کرنے کی نہ صرف یہ کہ میں کوشش کرتا ہوں بلکہ اپنے بچوں کو بھی اجتناب کرنے کی کوشش کروں۔ اچھا تھوڑی سی ذرا رمضان کے حوالے سے، کیونکہ وہ جھوٹ پہ تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی ذرا میں بات یہ کرنا چاہوں گا، کچھ آپ آئیں تو آپ سے ذرا فائدہ اٹھا لیا جائے۔ آپ نے تربیت والی بات بیچ میں رہنے دی، جو ہم بات کر رہے تھے ماں باپ۔ چلے پہلے وہ تربیت والی بات کلیئر کر دیں، اس کے بعد پھر میں اپنا سوال کروں گا۔ میں دراصل تربیت کے بارے میں صرف اتنا سا جو میں نے اب سرچ کی کہ جب تک کہ بندہ سچا نہ ہو اس کی آواز میں، اس کی بات میں وہ وزن ہوتا ہی نہیں۔ یہ ہمارے ہاں جو علماء بیٹھے ہوتے ہیں بہت کچھ بول رہے ہوتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کے اندر آہستہ آہستہ اس اثر پذیری کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ دراصل جو بات نکل رہی ہے وہ دل سے نہیں نکل رہی۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، دل سے نکلتی ہے طاقت پرواز نہیں مگر اثر رکھتی ہے، تو وہ طاقت پرواز اور اثر یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ صرف اس پر منحصر ہیں کہ آپ اندر سے جو بول رہے ہیں آپ کے اندر کتنی سچائی۔ واہ 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 کیا بات ہے۔ مزید بھی ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں بریک پہ جانا ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے میں اللہ رکھا صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ آئے، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ کلام پیش کیجیے اور اس سے ہی ہم انشاءاللہ بریک پر چلے جائیں گے۔ مجھے خطا کار انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے
یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، کہ راستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے ذیشان صاحب،
खूबसूरत कलाम पेश करते हैं। एक और हमें इस वक्त नात खान ने ज्वाइन किया है हमारी इस नशिस्त में। इससे पहले मोहम्मद अल्लाह रखा हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया उनका कि वो इस वक्त आए और हमें उन्होंने ज्वाइन किया। और अब हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ सलीम कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माशाल्लाह से अयाज पिछले 3-4 ट्रांसमिशन से हर महफिल में हमारे साथ कोई ना कोई हाफिज़ ज़रूर मौजूद होता है, तो जिसके दिल में रब का कलाम मौजूद हो उसके होने की बड़ी बरकत होती है और फिर ऐसे लोगों पर ज़िम्मेदारी भी बड़ी बन जाती है। मैं जुल्फ़िकार साहब एक सवाल आपसे जानना चाहूँगी। झूठ कुछ जगहों पर ज़रूरत के तहत इस तरह बोला जाता है, दो लोगों में आपस में लड़ाई है, अब एक तीसरा फरीक उनको ये कहता है कि वो तुम्हारे लिए, उसने तुम्हारे लिए सलाम भेजा है, हालांकि उसने ऐसी कोई बात नहीं की, या वो तुम्हारे लिए अच्छी बात कह रहा था, उसने वो नहीं कहा, आप ज़ाहिरन झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप उस शख्स के दिल को नरम करने के लिए अगर ये झूठ बोलते हैं, तो क्या इस तरह के जोड़ने के लिए झूठ बोला जा सकता है, या उस वक्त की हीट को कम करने के लिए झूठ बोला जा सकता है? मैं ये समझता हूँ कि जो लोग मगरिब ज़दा हैं और जिनके जहन पर ये बात मुसल्लत हो चुकी है कि दीन इस्लाम में बड़ी सख्ती है, उनके लिए ये मिसाल इंतहाई कारगर साबित होती है कि कुरान मजीद अल-फुरक़ान अल-हमीद ये कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई सख्ती नहीं है। झूठ बोलना हराम है, गुनाह कबीरा है, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर आप ये जानते हो कि यार इन दोनों लोगों के अंदर मेरा झूठ बोलने से सुलह हो जाएगी, जैसे आपने एक मिसाल दी, वो पहला मकाम कौन सा है आपको हैरत होगी, वो मियाँ बीवी के झगड़े के वक्त जो मामलात होते हैं, तो चूंकि दोनों तरफ से आपको पता है कि वो यूँ समझिए कि आग लगी हुई होती है, बराबर आग लगी होती है दोनों तरफ से। तो उस वक्त क्या होता है कि अयाज भाई मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा तजर्बा होगा इस मामले का। नहीं सर नहीं, मैं तो आगों से दूर रहता हूँ, अल्लाह पाक सबको आग से बचाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। नहीं आपका अंदाज ऐसा था, मैंने कहा नहीं मैं मुझे ऐसा लगा भाभी गुस्से वाली तो नहीं है हमारी जो बस दोनों तरफ मैंने अर्ज किया ना कि अच्छा, काम ठीक बराबर होता है। अच्छा तो चूँकि ये एक ऐसा मामला होता है, अगर मियाँ और बीवी के दरमियान यानी ये दोनों ऐसे पहिए अगर ये जुदा हो जाएं तो बहुत बड़ी खराबियाँ आ जाती हैं। बच्चों की तालीम तरबियत का मामला होता है, दो खानदान आपस में जुदा हो जाते हैं, क्योंकि बात अब मियाँ बीवी की नहीं है, बच्चों की भी आ जाती है। फिर बच्चों के अलावा एक बहुत बड़ा मुआशरा इन दोनों से रिलेटेड होता है सही कि उस तरफ उनके खानदान वाले, इस तरफ इनके खानदान। बिल्कुल। अब ये जो सवाल भी उठता है कि यार यहाँ झूठ बोलने की इजाज़त क्यों है, तो वो मैं तमीदन गुफ्तगू अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ झूठ बोलने की इजाज़त शरीयत इस्लामिया ने क्यों दी कि आप मियाँ बीवी के दरमियान सुलह करने के लिए कोई ऐसी बात कर दें कि जो अगरचे उन्होंने नहीं की लेकिन इनके दरमियान सुलह हो जाए। आप उनकी अहलिया को कह दें कि वो तो आपकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, वो कह रहे थे यार हमने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा, और इस तरीके की बात आप उनके शोहर से भी कर दें कि उन्होंने आपके बारे में ये बात की, यहाँ झूठ बोलने की इजाज़त है। कायदा ये है कि दो मुसलमानों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलने की इजाज़त है। सही। और इसी तरीके से बाज़ वो मकामात जहाँ पर किसी की जान बचती हो कि आपको पता है कि यार अगर मैं झूठ बोलूँगा इस आदमी की जान बच जाएगी और रिवाल्वर इसकी कनपट्टी पर रखा हुआ है, और आपने झूठ बोला कि नहीं ये तो ऐसा नहीं था, अगरचे वो उस मामले में मुलव्विस था और जालिम ने अपने जुल्म पर कसम खा ली है कि मैंने जुल्म करने कर, तो यहाँ पर भी झूठ बोलने की इजाज़त है। सही। और इसके अलावा जैसे अभी मुफ्ती साहब जिस तरफ इशारा कर रहे थे, दुकानों पर झूठ बोलना, पथाड़ों पर झूठ बोलना, तो ये झूठ बोलने की इजाज़त नहीं है। यानी अगर हम दिन में एक झूठ भी बोलें तो साल में कितने झूठ बनते हैं? 365। लेकिन हम क्या करते हैं कि पूरे साल के एक दिन में बोल देते हैं और फिर रोज़ाना उसको मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो उसका नुकसान क्या होता है, जो अभी थोड़ी देर पहले एक बात चल रही थी, हम लोग इतने जरी क्यों हो गए, हम लोग इतने डट क्यों गए झूठ बोलने पर? सही बात। इसकी वो मिसाल आप बच्चे से ले सकते हैं कि बच्चा जब शुरू में चलने लगता है तो गिरता है, उसको चलने से डर लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उसका हाथ पकड़ के चलाते हैं या खुद वो चलने लगता है किसी सहारे को पकड़ के, फिर वो अच्छे तरीके से चलने लग जाता है। इसी तरीके से जब हम शुरू में झूठ बोलते हैं तो हमें डर लगता है कि मैंने झूठ बोला, अल्लाह ताला नाराज़ होगा, मेरे लिए एक अजीब सा मामला ना हो जाए। लेकिन जब बोलने लग जाते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी एक आदत बन जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि खुदारा इस आदत को ख़त्म करें जो ये दिल पर स्याही लग चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये स्याही ख़त्म कैसे होगी? सही बात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह गुनाहों की स्याही कैसे धुलेगी? फरमाया नदामत के आंसू गुनाहों की स्याही को धो देते हैं। तो नदामत के आंसू अल्लाह जल्ला सुब्हानहू को बहुत ज़्यादा पसंद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह कोई ऐसा गवाह है जो अपनी गवाही को ना भूलता हो?
फरमाया 4 गवाह ऐसे हैं जो कभी अपनी गवाही को नहीं भूलते। अर्ज की या रसूलल्लाह कौन लोग? फरमाया एक वो जगह जिस जगह तूने गुनाह किया, दूसरा वो उज़्व जिससे तूने गुनाह किया, तीसरा वो वक्त जिसमें तूने गुनाह किया, और चौथा वो शख्सियत जिसके सामने तूने गुनाह किया अल्लाह ताला के अलावा। तो इरशाद फरमाया कि ये चारों गवाह ऐसे हैं क़यामत के दिन तुम्हारे गुनाहों की गवाही देंगे। अगर हम झूठ बोलते हैं तो ज़बान गवाही देगी। कुरान पाक खुद इरशाद फरमाता है कि यौम तशहदु अर्जुलुहुम व अलसिनतहुम बिमा कानू यअमलून, जो तुम करते थे तुम्हारे हाथ पाँव नाक कान सब अल्लाह ताला की बारगाह में गवाही देंगे। तो अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि ये गवाह अपनी गवाही भूल जाए? इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के खौफ से जो रोना है वो इन गवाहों को इनकी गवाही बुला देगी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। अच्छा मुफ्ती जहांगीर साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा मैं पूछना चाहता हूँ। मैं ये सोचता हूँ झूठ बोलने की नौबत क्यों आती है? बेसिक जो चीज़ है अगर हम इसी पे ही कंट्रोल कर लें कि वो नौबत ही ना आए, इस हवाले से कुछ बताइए कि ये जो कैसे बचा जाए, वो नौबत ही ना आने दी जाए। सबसे पहले तो मैं क़िबला की मोहतरम की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ। देखिए इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है कि किन किन मकामात पर झूठ बोला जा सकता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर झूठ बोलना जायज़ है, कि 2 मियाँ बीवी के दरमियान, ज़ौजैन के दरमियान सुलह करवाने के लिए झूठ बोलना जायज़ है, 2 लड़े हुए लोगों के दरमियान सुलह करवाने के लिए झूठ बोलना जायज़ है, और 2 कौमें जो आपस में गुत्थम गुत्ता हैं उनके दरमियान सुलह करवाने के लिए झूठ बोलना जायज़ है। और अब आप यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि जिस झूठ को इस्लाम इतनी शिद्दत से रोकता है, यहाँ पर आकर उस झूठ को इजाज़त भी दे रहा है। हत्ता कि अगर सूरत इकराह है, सूरत इकराह का मतलब कि जान जाने का या जिस्म के किसी उज़्व का तल्फ होने का खदशा है, तो इस्लाम ने अगर आपके झूठ से उस शख्स की, मुसलमान की जान बचती है तो आप पर झूठ बोलने को वाजिब किया है कि आप झूठ बोले और उसकी जान को बचाएं। वजह क्या है? वजह यह है कि देखिए झूठ बोलने से रोका गया था इसलिए ताकि इस्लाह मुआशरा हो, मुआशरे में बिगाड़ ना हो। और ये 4 मकामात ऐसे हैं कि अगर यहाँ पर झूठ नहीं बोला गया तो फसाद मुआशरा है। अगर 2 कौमें आपस में गुत्तम गुत्ता हैं और झूठ की इजाजत नहीं दी जाती और वो उनके दरमियान तनाज़ा बढ़ता रहता है तो मुआशरे के अंदर मजीद फसाद ने बढ़ना है। ठीक है, ज़ौजैन की आपस में लड़ाई रहती है तो ये भी एक नुकसानदेह अमल है, इसलिए शरीयत ने इस मामले के अंदर भी झूठ बोलने की इजाज़त फरहमत फरमाई। अब देखिए आपने जो एक बात कही कि हम झूठ बोलते ही क्यों हैं, मतलब नौबत क्यों आती है? सीधी सी बात है, फरिश्ते नहीं हैं, इंसान हैं। ठीक है ना, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों से कहा कि मैं आदम को बनाने वाला हूँ जो खलीफा होगा ज़मीन पर, तो फरिश्तों ने कहा या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, हम वक्त सजदे में रहते हैं, हम वक्त इबादत में हैं, और आदम को तू बनाएगा तो आदम ने तो खून रेजी करनी है, यानी आदम से मुराद आदमी जो नस्ल आदमी है, इसने खून रेजी करनी है, इसने फसाद फिल अर्द करना है, तो फिर भी आदमी को बनाता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। वो वजह क्या थी कि आदमी में अल्लाह ने शहवत को रखा है, गुस्से को रखा है। ठीक है ना, अब अगर हम अपनी इस शहवत से मुराद ख्वाहिशात हैं, शहवत को, ख्वाहिशात को एक दायरे कार में ले आते हैं, अपनी ज़रूरियात को ज़रूरत तक रखें, ना कि उसको लालच तक ले जाए, तो हम झूठ जैसे इस मूजी मर्द से भी बच सकते हैं। मसला देखिए वहाँ पर आता है कि जहाँ पर हम अपनी ज़रूरत को लालच की हद तक ले जाते हैं। मेरी ज़रूरत अगर मैं 10,000 से पूरी होती है तो चले 12,000 तक चले जाएं, 15 तक चले जाएं, लेकिन जब तक मैं सोचूंगा कि मैं 2 लाख कमाऊं तो जाहिर सी बात है मैंने 10 झूठ भी बोलने हैं और 10 मैंने बुरे काम भी करने हैं। तो शायद इसकी एक वजह यह है कि हमारी शहवत, हमारी लालच हद से ज़्यादा बढ़ती है, इसलिए झूठ की नौबत पेश आती है। अब सवाल ये पैदा होगा कि हम इस शहवत को कैसे कंट्रोल करेंगे, इस लालच को कैसे कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल को कैसे करेंगे, ये हम तसल्ली से मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस वक्त इंटरप्ट नहीं करना चाहता, आपकी बात को रोकना नहीं चाहता, लेकिन बड़ी खूबसूरत बात की, जब हम अपनी ख्वाहिशात को बढ़ा देते हैं, जब हम अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं तो ज़रा झूठ की तरफ भी निकल पड़ते हैं। तो बहरहाल जी मिलते हैं